لاہور میں ہم بات کریں گے حسن حفیظ ہمارے نمائندے. آج لاہور سے آپ نے دیکھا اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہے وہاں پہ محکمہ صحت کے جو ملازمین ہیں وہ جو ہے ڈیمانسٹریشن کر رہے تھے, باہر نکلے ہوئے تھے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اب حسن حفیظ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی خان صاحب, آواز آ رہی ہے. اچھا بتائیے گا, یہ سٹوری ہے کہ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ واٹر کینن استعمال ہو رہی ہیں, دھلائی ہو رہی ہے. ویسے تو آج کل گرمی اتنی زیادہ, چلیں پانی پھینکنا ویسے تو حکومت پھینکتی ہے پانی, لیکن اس انداز سے پانی پھینکنا ذرا تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ وجہ کیا بنی؟ دیکھیں خاور صاحب, یہ آج 12واں روز ہے. یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے. مطلب یہ وہ ملازمین ہیں جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی کے ملازمین ہیں جو کہ پنجاب کے مختلف شہروں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ یہ جو رورل ہیلتھ سینٹرز اور جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز, ان کی نجکاری کے لیے حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نجکاری کی جائے, پرائیویٹ فرمز کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو اپنے طریقے سے چلائیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پرائیویٹ فرمز آ جائیں گی, وہ بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز ان کے حوالے ہو جائیں گے, تو ان کی ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی وہ ان کو ہائرنگ فائرنگ کی تمام طریق اختیارات ان کے پاس ہوں گے. حکومت ان کو کچھ فنڈ دے گی جس سے یہ وہ سسٹم کو چلائیں گے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ نجکاری کا فیصلہ روکا جائے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے جو کر دیا ہے اور اس کے لیے پلاننگ جاری ہے. تو یہ 12 روز سے یہی مطالبہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج انہوں نے جمعے کے بعد, نماز جمعہ کے فوری بعد انہوں نے مارچ سٹارٹ کیا. چلیں یہ تو سمجھ آگے, تھوڑا سا سمجھائیے گا پالیسی کو. دس از سم تھنگ ویری لائک بزار, انگریزی کا ورڈ ہے نا, کہ آپ ہیلتھ سیکٹر کو یہ جو جس طرح آپ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے. مطلب کیا پرائیویٹ بولیاں لگ جائیں گی, کمپنیز لے لیں گی, ٹیک اوور کر لیں گی؟ کیونکہ وہ تو ایک بڑا حکومت کا ویل فنڈیڈ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. خاص طور پر ڈاکٹرز کو خاص تنخواہ دی جاتی تھی, ان کو انسینٹیوائز کیا جاتا تھا کہ آپ جائیں دور دراز کے دیہاتوں کے اندر, اور مراد دی جاتی تھی کہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ سرو کریں عام لوگوں کو. تو جب پرائیویٹ سیکٹر جائے گا تو جس طرح وہ حسن نے کہا کہ جو بزنس مین ہے وہ تو زکام بھی اپنا مفت نہیں دیتا. تو یہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس پالیسی کی کہ آپ نے یہ پالیسی پیپر پڑھا ہے, حکومت حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے اس سے؟ دیکھیں یہ پالیسی بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ جب حسن صاحب نے جس طرح کیا بالکل درست کہا. جب بزنس مین ہوگا تو وہ اپنے طریقے سے سسٹم کو چلائے گا, تو وہ فری تو نہیں دینے والا نا. لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے, ہماری دونوں منسٹر صاحبان سے بات ہوئی, خاص کر کے جن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ خواجہ عمران نذیر ہیں. یہ ان کا ڈپارٹمنٹ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی کے کو نکالنے کے حق میں نہیں ہے. اچھا یہاں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے خاور صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملازمین ہیں یہ وقت پر آتے نہیں ہیں, کام نہیں کرتے, یہ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے. بات درست ہے ویسے, جی بات کرنے بات پوری کریں. وہ جب یہ سین کرتے ہیں, جب اس طرح کی بہت انکوائری کی گئی, مختلف بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کا وزٹ کیے گئے, سرپرائز وزٹ کیے گئے, تو یہ بہت سارے ایسے ملازمین تھے جو گھوسٹ ملازمین تھے, جن کی صرف اٹینڈنس لگتی تھی اور وہ گھر پہ. تو ان کی تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو پرائیویٹ کی فرمز کے حوالے کیا جائے تاکہ چیک اینڈ بیلنس ان کی ذمہ داری ہو, وہ سب کی اٹینڈنس لگائیں اور وہاں پہ انتظامات کریں. ہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ کیا یہ فری والا سسٹم ہے جو بغیر پیسوں کے, اب ویکسینز لگتی ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں بچوں کے, تو وہ فری آف کاسٹ حکومت یہ کرتی ہیں آر ایس سی. اب یہ کیا پرائیویٹ فرمز کے حوالے کرنے کے بعد جب ہم نے سوال کیا وزیر صحت سے, تو اس کا جو ان کی طرف سے جواب کوئی سیٹسفیکٹری نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نکالیں گے نہیں, فارغ نہیں کریں گے, لیکن پرائیویٹ فرمز ان کو فری سے علاج دے گی. اب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی پرائیویٹ بالکل ٹھیک ہے حسن حفیظ, ہمیں اس کا ایک جو منیمم آئیڈیا ہو گیا. لیکن حسن میاں آج کل میں بہت شکریہ, میں حسن ایوب سے بات کر رہا ہوں. یہ اٹینڈنس کا معاملہ نا آج کل ہم بایو میٹرک سے کرا سکتے ہیں, بڑے ہو گئے. آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب اس کو انشور کرنا یہ ممکن ہی نہیں, کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو آپ بالکل, اگر صرف یہ مقصد ہے تو یہ کہ اٹینڈنس نہیں ہے تو اس کو اٹینڈنس آپ 100% کر سکتے ہیں. میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کو زنگ لگا ہوا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ریلوے کے اندر بھی تو سب کو بھیج دیں. ہمارے نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, ہمارے ریلوے کے اندر اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر, چاہے وہ سندھ ہے, کے پی ہے, پنجاب ہے, مطلب تمام اس سیکٹر کی بات کروں, اوور آل پاکستان کے اندر لوگ کام نہیں کرنا چاہتے اور بغیر کام کیے تنخواہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہائرنگ اینڈ فائرنگ,
آپ خود پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، حکومت میں کس پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا حکومت کس کام ہوں، کی لیکن ہوتی ہے؟ یہ چیزیں سرکار نے جتنی بھی یہ کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ، یعنی دیکھیں نا آپ کو ایک دفعہ اپنے ڈسپلن کو سخت کرنا پڑے گا، سوائے ایک ادارے کے جو ہمارا ایک ادارہ ہے اس کے ادارے کے علاوہ جس کی 6-7 لاکھ کی پاپولیشن، اس کے علاوہ مجھے ایک ادارہ بتا دیں جس میں کوئی ڈسپلن ہو، پوری دنیا کے اندر کسی طریقے سے کام ہو۔ میں چوہدری صاحب کے پولیس کے اندر بھی چوہدری صاحب کی کامنٹ لیتا ہوں، چونکہ آپ بھی ساری دنیا کے اندر گئے ہیں، آپ نے برطانیہ کے اندر کافی وقت گزارا ہے، وہاں اس کا سسٹم دیکھیں ہیلتھ کا، امریکہ چلے جائے آگے، ایجوکیشن اور ہیلتھ حکومت بڑا اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، سبسڈی کرتی ہے، کھڑی اس کو مانیٹر کرتی ہے، سبسڈی دیتی ہے، ہر طرح سے ان کو انسینٹیوائز کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کی عوام کی ہے، تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ کے جو قائد تھے، میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی قائد تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے سب کچھ نیشنلائز کر لیا تھا، اس وقت سب کچھ پرائیویٹائز تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سارے ہسپتال بھی، کالجز، ایون جو انڈسٹری ہیں وہ بھی انہوں نے نیشنلائز کر لی تھی، انہوں نے کہا جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے، تو اب تو الٹ چل رہا ہے، سو ہاؤ ڈو یو کمپیئر آل دس چوہدری صاحب؟ نہیں وہ جو نیشنلائز کی تھی میں سے وہ اس نے بڑا نقصان کیا تھا، کوئی بھی چیز جو ریشنل نہ ہو، جو مینیجیبل، اب آپ نے ایجوکیشن والے سارے اسکول بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، اب ہیلتھ کا بھی آپ سن رہے ہیں، تو جب تک آپ کوئی سسٹم ورکیبل ہو جس میں اگر تو آپ کا مقصد عوام کو سہولتیں دینا، ان کو سستی چیزیں دینا، ان کو بیٹر لائف دینا، اگر اس کی طرف آپ بڑھیں تو ہم تو 100% حمایت کریں گے، بالکل صحیح، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مثلا آج آپ نے کئی چیزیں وہاں ڈسکس کی، اکانومی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر قیمتیں کم نہیں ہیں، روزگار نہیں بن رہا، آن گراؤنڈ لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، تو بالکل اس کا فائدہ کیا؟ اور اگر ایک اچھی خبر آج آئی تھی وہ شاید آپ لوگوں نے نہ دیکھی یا پڑھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے $2-3 بلین بڑھی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل اچھی خبر ہے۔ تو اس واسطے یعنی کوئی اچھی چیز ہے، ایکسپورٹیبل سرپلس گڈز اینڈ سروسز میں، یہ ہے وہ روٹ جو بالکل صحیح اکانومی کو سٹرونگ کرتا ہے۔ چوہدری صاحب کل جی جی نہیں سنیں، وہ چائنیز کا ایک یہاں پاکستان میں ایک صاحب ہیں، ان کے یہاں گڈ ول ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، پاکستانی، تو انہوں نے میں کوئی بات کی کہ یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، میں کہا یار بات سنو، جو پاکستان جس کی اتنی زیادہ آبادی ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، عوام کو روزگار نہیں ہے، کام تھا ایک کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا تھا چائنا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی پالیسی کے مطابق، تو کام آپ کا تھا ایک کہ یہاں غربت کو اٹیک کیا جاتا، وہ کیسے؟ میں نے کہا لیبر انٹینسو، یعنی ایسے ایسے کام کرو کہ لوگوں کو روزگار ملے، لوگ کوئی بھوکا ننگا نہ سوئے، اپنا کما کے کھائے۔ آپ نے اس پر توجہ نہیں دی، تو اس نے کہا ہیئر یو آر، دس از دی روٹ۔ بالکل صحیح، چوہدری صاحب بالکل صحیح، یہی روٹ ہے۔